المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد عليك السلام ورحمة الله. اچھا ٹھیک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیے. صلی علی محمد وآلہ. جن احباب مومنین دوستوں نے اس عبادت کا اہتمام، انتظام، انصرام فرمایا ہے، آپ تمام برادران دور یا نزدیک سے تشریف لائے ہیں، سب کے سایہ جمیلہ کی قبولیت کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو. اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت و بخشش کے لیے، بالخصوص بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، بالاخص اس فیملی جو ہمارے برادران ترگڑ برادران ہیں ان کے مرحومین کے لیے، اور اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے، ہمارے حاجی نظر صاحب کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت کے لیے، اور اپنی حاجات کی برابری کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات پڑھیے. صلی علی محمد. دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، یہود اور ہنود کے نابودی و بربادی کے لیے بھی صلوات. علماء اعلام، مراجع اسلام، رہبر معظم، قائد ملت جعفریہ اور امام زمانہ کی صحت و تندرستی، سلامتی، عافیت، آپ کے تعجیل ظہور کے لیے بھی بلند آواز سے صلوات ہو. محمد. ٹائم کیا ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. چلو 5 بجے تک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین المؤمنین المطیعین العارفین الکاملین والنار للمعاندین المخالفین المخاصمین المنکرین العاصین الحاسدین. ثم الصلاة والسلام علی انبیائہ والمرسلین، خصوصاً سید الاولین والآخرین، سید العرب والعجم، سیدنا نبینا شفیع ذنوبنا حبیب قلوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین، ولعنۃ الدائمۃ الابدیہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من اول یوم العداوۃ
إلى يوم الآخر وبعد يوم الآخر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الرسول فقد اطاع اللہ. صلوات پڑھیے بحق محمد وعلی محمد. میرے اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. زندہ باد، مردہ باد. اللہم صلی علی محمد. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، علماء کرام، حاضرین اعظام، خالق کائنات آپ کی ہماری اور بانیان عزا کی صف عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اللہ رب العزت آپ سب کی مشکلات آسان فرمائے، آپ سب کے مسائل حل ہوں، آپ سب کی پریشانیاں دور ہوں، آپ سب کی دعائیں مستجاب ہوں. جو بے اولاد ہیں اور بالخصوص ہمارے حاجی نظر صلی اللہ بے تصدق چہردہ معصومین علیہ السلام، اولاد جیسی نعمت سے اللہ انہیں نوازے. خالق کائنات اس ملک کی حفاظت فرمائے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، فرقہ واریت دہشت گردی سے محفوظ فرمائے. اور اللہ رب العزت سے یہ التجا ہے کہ آج کی اس مجلس کو جہاں ہمارے لیے ذریعہ ہدایت قرار دے، وہاں وسیلہ نجات بھی ٹھہرائے. دوستو، میں نے اس آیہ مجیدہ کو آج آپ کے سامنے دوبارہ تلاوت کیا ہے جو چند دن پہلے سلار وین میں مجلس پڑھتے ہوئے جس کو عنوان سخن کے طور پر تلاوت کیا تھا. ظاہر ہے یعنی اس کا معنی کیا ہے کہ اسی موضوع کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں. توجہ ہے میری طرف. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور اس لیے بھی کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ آج ربیع الاول کی 8 تاریخ ہو چکی ہے. ربیع الاول کا مہینہ ہے. ربیع الاول کا مہینہ خاص طور پہ خاص ہے سید الانبیاء حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات والا صفات سے. سارا سال مسلمان اس مہینے کا انتظار کرتا ہے. محبت فرمائیے گا، تمہیدی جملے ہیں. سارا سال مسلمان اس مہینے کا انتظار کرتا ہے. وہ مسلمان جو سارا سال سوئے رہتے ہیں وہ بھی اس مہینے میں جاگ جاتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ پھر میں بات دوبارہ دہرا دیتا ہوں. جو مسلمان سارا سال سوئے رہتے ہیں اس مہینے میں بیدار ہو جاتے ہیں. اور وہ مسلمان جو سارا سال بدعتوں کے فتوے لگاتے ہیں وہ ساری بدعات جو ان کے نزدیک حرام ہوتی ہیں اس مہینے میں ان کے ہاں حلال ہو جاتی ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہاں، ذمہ داری کے ساتھ بات کرتا ہوں، غیر ذمہ داری نہیں. آپ سے زیادہ ان باتوں کا شاہد کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سارا سال ہم ان لوگوں کے فتووں کی زد میں رہتے ہیں. ہمارا مسلک، ہمارے لوگ ان کے فتووں کی علم بدعت ہے، تعزیہ بدعت ہے، گھوڑا بدعت ہے، جلوس بدعت ہے، ماتم بدعت ہے، ولادتیں منانا بدعت ہیں، شہادتیں منانا بدعت ہیں. کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ سارا سال
لیکن اگر اس مہینے میں دیکھا جائے جو فتوے دے رہے ہوتے ہیں یہ ساری بدعتیں ان کے نزدیک حلال ہو جاتی ہیں۔ 12 بجے تک میلاد مناتے ہیں اور 12 بجے کے بعد وفات منانا شروع کر دیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ میلاد بھی وفات بھی، میلاد بھی منا کے بتاتے ہیں کہ میلاد بھی ٹھیک ہے، وفات منا کے بھی بتاتے ہیں کہ وفات بھی، اور ایک مہینہ پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، مسجدیں سجنا، راستے سجنا، لائٹیں کا انتظام، جھنڈیاں لگنا، یہ سارا کچھ سجانا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر 12 ربیع الاول آتی ہے تو جلوس بھی نکلتا ہے، جو حرام تھا وہ حلال ہو گیا۔ ہے یا نہیں؟ جلوس بھی نکلتا ہے اور بڑی بڑی دور تک جلوس جاتے ہیں، اور پھر اس جلوس میں نعرے بھی لگتے ہیں، جو نعرے سارا سال حرام ہوتے تھے ہمارے لیے، وہ نعرے بھی حلال ہو جاتے ہیں۔ لگتے ہیں یا نہیں لگتے ہیں؟ نعرے لگتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نعرے بھی حلال ہو گئے۔ ہم علم اٹھاتے ہیں، جی یہ بدعت ہے، حرام ہے، اور 12 ربیع الاول کو حضور اپنے جھنڈے نکالتے ہیں، اور وہ جھنڈے مسجدوں کے بھی اوپر لگے ہوتے ہیں، گھروں کے اوپر بھی لگے ہوتے ہیں، مدرسوں کے اوپر بھی لگے ہوتے ہیں، جلوسوں میں بھی لے کے چلتے ہیں، وہ جھنڈے بھی حلال ہو گئے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ وہ جھنڈے بھی حلال ہو گئے۔ یہاں تک جی شیعہ شبیہ بناتے ہیں، شبیہ حرام ہے۔ بھئی تعزیہ کیا ہے؟ شبیہ ہے۔ علم کیا ہے؟ علم کی شبیہ ہے۔ زلزلہ کیا ہے؟ میرے مولا کی سواری کی شبیہ ہے۔ شبیہ ہے نا، شبیہ حرام ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ 12 ربیع الاول کو روزے کی بھی شبیہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ شبیہ بنتی ہیں یا نہیں بنتی؟ نکلتی ہیں، شبیہ بنائی جاتی ہیں، شبیہ اٹھا کے لے کے چلتے ہیں، شبیہ کہیں جگہ بنا کے بھی رکھتے ہیں، گھر گھر شبیہ لے جاتے ہیں، گلیوں میں، بازاروں میں۔ اس کا مطلب ہے جو شبیہ تم گلی بازار میں لے جاؤ وہ حلال ہے، جو شبیہ ہم لے جائے وہ حرام ہے۔ شبیہ نکلتی ہیں یا نہیں نکلتی؟ اب تو سوشل میڈیا میں چند سالوں سے یہ بھی ہونے لگا ہے، شاید آپ بعض لوگوں نے دیکھا ہو، پیغمبر کے گھوڑے کی شبیہ، جیسے ہم زلزلہ نکالتے ہیں، وہ باقاعدہ سبز کپڑوں میں گھوڑا سجا کے نکالا جاتا ہے کہ یہ پیغمبر کے سواری کی شبیہ ہے۔ جو حسین کی سواری کی شبیہ ہو وہ حرام ہے، جو رسول کی سواری کی شبیہ ہو وہ حلال ہے۔ نکلتی ہیں یا نہیں نکلتی؟ حتیٰ کہ پیغمبر کے جوتے کی شبیہ مسجدوں پہ لٹکی ہوئی ہے، محرابوں میں لٹکی ہوئی ہے، ٹوپی یا پگڑی یا عمامہ دستار اس پہ لگائی ہوئی جوتے کی شبیہ، سینے پہ لگائی ہوئی جوتے کی شبیہ، گلیوں میں لگائی ہوئی جوتے کی شبیہ۔ عجیب ہے، پیغمبر کے جوتے کی شبیہ اور اس شبیہ کو نکالنا جائز ہے۔ رسول کا نواسہ جو بہو شبیہ رسول تھا، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو سلام۔ حالانکہ یہ طے ہے، جوتا بیان کیا گیا شاید یہ شیب ہو، آپ بازار میں جا کے دیکھ لیں 3-4 شکلیں جوتوں کی ملتی ہیں،
جو پیغمبر کے جوتے کی شبیہ بنائی جاتی ہیں، ایک قسم کا یا ایک شکل کا۔ اچھا پھر جو شبیہ بنائی جاتی ہے وہ پلاسٹک کے بھی ہے، وہ لکڑی کے جوتے بھی ہیں، جن کے پاس پیسہ وہ چاندی کے جوتے بھی لگا رہے ہیں، توجہ ہے یا نہیں؟ لے کے پھر رہے ہیں نا جوتے کی شبیہ۔ مسجد کا جی مسجد کی پیشانی پہ، مسجد کے دروازے پہ، محراب مسجد میں، مسجد کا گنبد پہ وہ تصویر لگی ہوئی ہے۔ مسجد میں لگانے سے جوتے کی شبیہ مسجد کی کوئی توہین نہیں۔ کوئی توہین ہے؟ چلو ہم تو فتویٰ نہیں نہ دیتے، ہماری تو عادت نہیں ہے۔ ہم جس چیز کو حلال سمجھتے ہیں اسے حلال سمجھتے ہیں، جس کو حرام سمجھتے ہیں اسے حرام سمجھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہمارے نزدیک حلال ہے وہ ان کے ہاں حرام ہے، جو ہمارے ہاں حرام ہے وہ ان کے ہاں حلال ہے۔ نہیں بھائی، تاجر باؤ کا لا تاجر یہ نہیں ہے۔ اگر بدعت ہے میرے محترم تو اگر وہ ہمارے لیے بدعت ہے تو پھر تمہارے لیے بھی بدعت ہے۔ جی اللہ آپ کو سلام علیکم۔ اور اگر وہ چیزیں بدعت نہیں ہیں تمہارے لیے، تمہیں تو 12 ربیع الاول کو اتنے بیچارے جوشیلے ہو جاتے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ کے کوئی چیز نہ ملے تو انجن کو بھی ہار ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی، 12 ربیع الاول منانی ہے نا۔ 12 ربیع الاول کو دیگیں بھی پکتی ہیں، نیازیں بھی بٹتی ہیں یا نہیں بٹتی، سبیلیں بھی لگتی ہیں۔ 12 ربیع الاول کو دیگیں بھی حلال، تبرک بھی حلال، سبیلیں بھی حلال۔ لیکن جب ہماری باری آتی ہے، نہ یہ تبرک حلال، ہاں جی، نہ یہ دیگیں حلال، نہ یہ سبیلیں حلال۔ بھئی یہ کون سی شریعت ہے جو آپ کے پاس آئے حلال، جب ہمارے پاس پہنچے تو حرام؟ توجہ ہے یا نہیں؟ آخر پیغمبر ایک شریعت دے کے گئے ہیں، پیغمبر 2 شریعتیں تو نہیں دے کے گئے۔ پیغمبر کی شریعت میں جو حلال ہے وہ قیامت تک حلال ہے، پیغمبر کی شریعت میں جو حرام ہے وہ قیامت تک حرام ہے۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر کا حلال کردہ قیامت تک حلال ہے، پیغمبر کا حرام کردہ قیامت تک حرام ہے۔ جو قیامت تک حلال حلال ہے، جو قیامت تک حرام حرام ہے۔ 12 ربیع الاول سے پہلے تک حرام تھا، 12 ربیع الاول کے بعد وہ حلال ہو گیا ہے۔ یہ کون سی کوئی 12 ربیع الاول سے پہلے کوئی اور شریعت تھی؟ 12 ربیع الاول کے بعد کوئی اور شریعت ہے؟ پیغمبر 2 شریعتیں دے کے گئے تھے یا ایک شریعت دے کے گئے تھے؟ 63 سال میں پیغمبر اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شریعت دی ہے، ایک نظام دیا ہے، ایک دین دیا ہے جس کا نام اسلام ہے۔ اور جس اسلام کو اللہ نے بعنوان دین متعارف کرایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین بعنوان دین ہے تو وہی دین اسلام ہے جو رسول لے کے آئے، جس کو رسول نے پہنچایا، اور اہل بیت علیہ السلام کے افراد نے اس دین کی حفاظت کی کہ کوئی اور دین ہے۔ تو جب ایک دین ہے تو پھر یہ ایک وقت میں حلال ایک وقت میں حرام، اس کا مطلب ہے بنا میں پیغمبر جو چیز ہو حلال، بے غور فرمائیے، بنا میں پیغمبر جو چیز ہو حلال، جو آل رسول کے نام سے ہو وہ حرام۔ بنام رسول، پھر میں جملہ دہرا دیتا ہوں، بنام رسول جو بھی کام کرو آپ حلال،
بنام آل رسول اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ حرام، رسول کے لیے حلال، بنام رسول حلال، آل رسول کے نام سے وہ حرام۔ مجھے بتاؤ یہ آل رسول سے تمہیں بغض کاہے کا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آل رسول سے بغض کاہے کا ہے؟ عداوت آل رسول سے کاہے کی ہے؟ آل رسول سے زیادہ بہتر رسول کی شریعت کو اس کائنات میں کوئی جاننے والا نہیں۔ آل رسول سے زیادہ بہتر انداز میں رسول کی شریعت کو پہنچانے والا کوئی اور نہیں۔ آل رسول سے زیادہ رسول کے اس لائے ہوئے دین کی حفاظت کرنے والا تو میں نے بات غلط کی ہے؟ کیا آپ تسلیم کر رہے ہیں؟ آل رسول سے زیادہ کون حفاظت کر سکتا ہے؟ جن کے گھر کا دین تھا ان سے زیادہ کوئی حفاظت کر سکتا ہے؟ ان سے زیادہ کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ان سے زیادہ کوئی شریعت سمجھ سکتا ہے؟ ان سے زیادہ کوئی حلال اور حرام سمجھ سکتا ہے؟ اگر کوئی وجہ تو ہے نا، کوئی مسئلہ تو ہے نا کہ بنام آل رسول اگر کوئی کام حلال بھی ہو تو حرام ہو جاتا ہے۔ ہمیں بھی تو وہ وجہ سمجھاؤ نا، آخر کیا وجہ ہے؟ جی اللہ آپ کو سلامت ہے۔ اگر رسول کی شریعت کو، اگر رسول کی سیرت کو بیان کرنا یا اس خاندان کی سیرت کو بیان کرنا، ہماری مجالس میں کیا ہوتا ہے؟ رسول اور رسول کی سیرت سے سیرت بیان کی جاتی ہے۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں شریعت بیان ہوتی ہے، وہاں رسول اور رسول کی سیرت بھی بیان ہوتی ہے۔ اگر یہاں یہ سیرت بیان ہو، یہاں یہ شریعت بیان ہو ہماری مجالس میں، یہاں دین بیان ہو تو حرام۔ اگر یہی سیرت اور یہی شریعت رائے ونڈ میں بیان کی جائے تو حلال۔ جی اللہ آپ کو سلام۔ اگر پیغمبر کی شریعت ہماری مجالس میں بیان ہو، اگر پیغمبر کی سیرت ہماری مجالس میں بیان ہو، اگر پیغمبر کے ہاتھوں پہ لایا ہوا قرآن ہماری مجالس میں پڑھا جائے تو حرام۔ اگر رائے ونڈ میں بیان کیا جائے تو حلال۔ اگر امام بارگاہ سے کوئی جلوس نکلے تو حرام۔ اگر رائے ونڈ سے قافلے نکلیں اگر اللہ آپ کو سلامت، اگر رائے ونڈ سے قافلے نکلیں تو وہ حلال۔ وہاں تو بوری بند اور بستر بند قافلے نکلتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ نکلتی یا نہیں نکلتی؟ سارے نکلتے قافلے۔ جگہ جگہ تبلیغ کس کے لیے؟ تبلیغ اسلام کے لیے، مبلغ اسلام۔ کبھی اس مسجد، کبھی اس مسجد، کبھی اس شہر، کبھی اس گاؤں۔ جاؤ دیکھو رائے ونڈ سے نکلے ہوئے قافلے سال سال تک چلتے، کئی مہینے، سال تک وہ پیدل چلتے ہیں، جگہ بجگہ، قریہ بقریہ، ایک محلے دوسرے محلے وہ قافلے چلتے ہیں۔ کس لیے؟ جناب تبلیغ اسلام کے لیے۔ اگر امام بارگاہ سے تبلیغ اسلام کی جائے تو یہ حرام۔ پہلے تو ایک دفعہ ہوتا تھا، اب رائے ونڈ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا پورے پاکستان کے حوالے سے۔ اب 2 دفعہ ان کا اجتماع ہوتا ہے۔ ان کا اجتماع 2 دفعہ ہوتا ہے سال میں۔ انہوں نے پاکستان کے حصے تقسیم کیے ہیں کہ اس حصے کا اجتماع فلاں تاریخ کو ہوگا، اس حصے کا اجتماع
تو آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ اجتماع ہوتا ہے تو پورے پاکستان سے بسیں، ویگنیں، ٹرک، گاڑیاں، ٹرینیں بھر بھر کے لوگ آ رہے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ پورے پاکستان سے چلتے ہیں، کدھر؟ رائے ونڈ پہنچنا ہے بھائی، رائے اچھا کہ آپ جائیں، پتہ نہیں آپ آگاہ ہیں یعنی یقیناً بعض آپ تو آگاہ ہوں گے، باہر دوسری دنیا سے بھی رائے ونڈ میں آتے ہیں لوگ، رائے ونڈ سے دوسری دنیا میں بھی، دوسرے ممالک میں بھی جاتے ہیں۔ عجیب ہے، دوسری دنیا سے یہاں آئیں رائے ونڈ میں، اور رائے ونڈ سے پورے پاکستان میں پھیلیں اور دوسرے ممالک میں جائیں تو حلال، اور اگر 40 میں ہم نکلیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا چلو آپ کی خواہش پوری کریں گے انشاءاللہ۔ باہر سے دوسرے ممالک سے بھی آتے ہیں لوگ رائے ونڈ، اور رائے ونڈ ان کے نزدیک اتنا مقدس ہو گیا ہے کہ حج کے، بھئی غور سے سنیے گا، حج کے اجتماع سے بھی زیادہ تقدس کے قائل ہیں میرے بھائی رائے ونڈ کے اجتماع کے لیے۔ وہ کہتے ہیں رائے ونڈ کا اجتماع حج کے اجتماع سے بھی مقدس ترین، معزز ترین، معظم ترین، مشرف ترین یہ اجتماع ہے، اور اس سے بڑا اجتماع ہے۔ میں کہتا ہوں اتنا ہی مجھے بتا، حج کے اجتماع میں تو رسول خود گئے اور لے بھی گئے، رائے ونڈ کون سا رسول آیا ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ رائے ونڈ کون سا رسول آیا؟ یا کوئی رسول کی حدیث ہو؟ ہم کربلا چلے جائیں تو تکلیف ہے، ہمارے راستے بھی بند ہیں، ابھی آپ گزار کے تازہ معاملات ہیں، آپ کے راستے بھی بند، کربلا کا سفر بند، زیادہ سے زیادہ پابندیاں۔ کب تک لگاؤ گے؟ کتنی پابندیاں لگاؤ گے؟ ان پابندیوں کا خیال اس قوم نے کبھی نہیں کیا۔ آپ تو مال کی بات کہتے ہیں، اس راستے میں تو ہماری جانیں بھی جائیں، ہمیں تو ماؤں نے دودھ ہی اس لیے پلایا ہے کہ کربلا کے راستے میں زندگی دینی ہے۔ تمہاری بنو امیہ کی حکومتیں اس راستے کو بند نہ کر سکی، بنو عباس کی حکومتیں اس راستے کو بند نہ کر سکی، تو یہ پاکستان کی تو حکومت ہی بالکل اتنی سی ہے، اور پھر تم نے بند کر لیا، تم نے راستے بند کیے، تم نے کہا 40 پہ ہم نے نکلنے نہیں دینا، پاکستان میں نہ نکالیں جلوس۔ اچھا جی، مادھو لال کے لیے نکل سکتا ہے، داتا دربار کے لیے نکل سکتا ہے، شکر گنج کے لیے نکل سکتا ہے، ان لوگوں کے لیے نکل سکتے ہیں جلوس، نہیں نکل سکتے تو 40 حسین کے لیے نہیں نکل سکتے۔ کیوں؟ جس میں رسول کی آل کا ذکر ہو، جہاں حسین کا ذکر ہو، جہاں حسن کا ذکر ہو، جہاں علی کا ذکر ہو، جہاں زہرا کا ذکر ہو، وہ حرام، وہ حرام۔ اور جن کو تم نکالنا چاہتے ہو، میں جملہ کہنے لگا ہوں اگر محبت فرمائیں، جن کو تم نکالنا چاہتے ہو کبھی رسول سے پوچھو نا، رسول کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہو تو میری رسالت ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، میری نبوت ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بڑھ سکتی ہے؟ نہیں بڑھ سکتی۔ جن چیزوں کو، جن ہستیوں کو رسول خود لے کے گیا میدان میں، دعوت عمومی تھی نا، دعوت عمومی تھی قرآن کی نگاہ میں، قرآن کے جو لفظیں ہیں وہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو، اچھا کہ رسول نے بھی نہیں کہا تھا، رسول کی لفظیں نہیں ہیں جو میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں،
رسول کی لفظیں نہیں ہیں، اللہ کی یہ لفظیں ہیں، کلام الہی کی یہ لفظیں ہیں، قرآن کی یہ لفظیں ہیں۔ اور فَقُلْ یہ لفظ کہہ کے یہ لفظ بتا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اے محمد کہہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ لفظ قل یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے رسول کہہ، جیسے سورہ توحید میں قل هو اللہ احد، کہہ رسول وہ اللہ اکیلا ہے، کہہ دے رسول وہ اللہ۔ اسی طرح کہا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ آپ کو سلامت ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ آپ کو سلامت کہہ دے رسول۔ فَقُلْ تَعَالَوْا عمومی خطاب ہے، تم بھی آ جاؤ، لے آؤ، بلاؤ۔ تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے جانوں کو نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں۔ اور کرتے کیا ہیں؟ آؤ مل کے کرتے کیا ہیں؟ کرتے کیا ہیں؟ اچھا یہ پہلا جلوس ہے اسلام کا جسے رسول خود لے کے نکلے۔ میں توجہ ہے یا نہیں؟ اگر جاگ رہے ہیں تو اور بات کرو۔ ہم تو شبیہ لے کے نکلتے ہیں نا، ہم تو شبیہ لے کے نکلتے ہیں۔ یہ پہلا جلوس ہے جس میں رسول شبیہ نہیں، جن کی شبیہ کل نکلیں گی آج انہیں لے کے رسول نکلا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ نکلے یا نہیں نکلے؟ رسول خود لے کے نکلے، علی کو لے کے نکلے، زہرا کو لے کے نکلے، حسن کو لے کے نکلے، حسین کو لے کے نکلے۔ بھئی توجہ ہے یعنی لے کے نکلے نا۔ اگر اس منزلت کے کوئی اور لوگ ہوتے، اس مقام کے کوئی اور لوگ ہوتے، اتنی تعظیم والے کوئی اور لوگ ہوتے، یا ان کی طرح جملہ بدل رہا ہوں سننا آپ نے، یا ان کی طرح اگر کائنات میں کوئی اور پاک ہوتے تو رسولوں نے بھی لے کے نکلتا۔ دعوت تو عمومی تھی، عمومی دعوت نہیں تھی، عمومی دعوت تھی نا، اور رسول لے کے نکلتا۔ بلکہ اگر آپ وہ اگر وہ آپ موبائلہ پڑھیں، میں نے تو پورا نہیں پڑھنا، جب یہ رات کو وعدہ ہو گیا، بات ہو گئی کہ صبح نکلیں گے، تم بھی اپنے لاؤ اپنے لاؤ۔ ویسے جنگ خیبر میں رسول نے کہا تھا نا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، رجلاً قراراً غیر فرارن، مرد ہوگا، قرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ رسول کے جملے بتا رہے ہیں، رسول کے رجلاً قراراً غیر فرارن، رجلاً مرد ہوگا۔ رسول کے جملے بتا رہے ہیں، اب تک جو آئے وہ مرد نہیں تھے۔ ہم نہیں کہتے وہ کیا تھے، ہم نہیں کہتے وہ کیا تھے، یہ تم بتا دو وہ کیا تھے۔ ہمیں تو رسول کی زبان سے پتا چلا ہے کہ مرد آ جائے گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ رسول نے کہا کل دوں گا علم اس کو جو مرد ہوگا۔ اس کا مطلب پہلے علم رہا ہے لوگوں کے ہاتھوں میں، لیکن مردوں کے ہاتھوں میں نہیں رہا ہے۔ مرد کا مفہوم مخالف ہوتا ہے نامرد۔
پھر توجہ ہے یا نہیں؟ مرد کا مفہوم مخالف کیا ہوتا ہے؟ مرد انسان، اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ جو انسان نہیں ہے، جانور ہے یہ نہیں. ہاں جی، تو مرد جب کہا تو مرد کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ یا تو کوئی اور مفہوم مخالف لا کے بتا دو تو ہم تسلیم کر لیں گے، سبزواری تسلیم کرے گا. اگر اس کا مفہوم مخالف اس کے علاوہ کچھ نہیں تو کم از کم مجھے یہ، میں کچھ نہیں کہتا، میں پیغمبر کے لفظوں کا مفہوم مخالف بتا رہا ہوں. یہ تو کہہ سکتا ہوں اب تک جن کے ہاتھ میں علم آیا تھا مول صاحب، وہ مرد نہیں تھے، نامرد تھے. رجلن مرد کو دوں گا، قرارن مرد کو دوں گا جو قرار ہوگا، یعنی بے قرار نہیں ہوگا. قرارن جم کے لڑنے والا، جم کے لڑنے والا. اس کا مطلب ہے جو اب تک آئے ہیں. آپ نے کہا چلو میں ایک ربائی سنائی دیتا ہوں، آئی میں نے پڑھی ہے ادھر، میرے والد صاحب پڑھا کرتے تھے. او مرد میدان وچ گجدا ہے شیراں وانگ جس مرد دا جی ہوئے. او مرد میدان وچ گجدا ہے شیراں وانگ جس مرد دا جی ہوئے. اسلام تے کل ایمان پیچھے جان جائے تے نہ لباں تے سی ہوئے. او جیڑا پاگلہ نو منے ولی اللہ، او پاگل نہ ہوئے تا کی ہوئے. علی ولی نو من دا او بندہ جیڑا بندہ حلال دا بھی. توجہ ہے جو رسول نے کہا علم دوں گا جو مرد ہوگا اور کیا ہوگا؟ قرار غیر فرار. یہ قرار کی تشریح ہے، غیر فرار، جو بھاگنے والا نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مفہوم ہے، بھئی توجہ کیے گا، اس کا مفہوم مخالف کیا ہے صاحب؟ قرارن. رسول نے خود تشریح کی. قرارن کا مطلب کیا ہے؟ غیر فرار، جو فراری نہیں ہوں گے. یہ حاجی صاحب یہ فراری گاڑی نہیں ہے، ایک فراری کمپنی بھی ہے نا گاڑی. پتہ نہیں شاید اس کمپنی نے نام ہی یہاں سے لیا ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ غور فرما ہے کہ فراری نام رکھ دیا. بہرحال میں نے جملہ کہہ دیا. رسول نے خود کہا قرار کا مطلب کیا ہے؟ غیر فرار. یہ خود رسول کے لفظ ہیں، پیغمبر کے لفظ ہے، تشریح ہے. اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، جو قرار ہوگا. یعنی رسول ہم نہیں سمجھے قرار سے کیا مراد؟ غیر فرار، یعنی اس کا مطلب ہے اب تک جو آئے ہیں وہ فراری تھے. قرار سے ان کا کوئی تعلق، وہ جن کے لیے رسول کہہ دے کہ یہ فراری ہیں جو اب تک آئے ہیں، وہ غیر فرار نہیں تھے. تو اب ہمیں کیا کہتے ہو اگر ہم کہہ دیں بگوڑے ہیں؟ عربی کا لفظ برداشت ہے غیر فرار، جو تم نے تحریروں میں ضم کر دیا، لکھ دیا. تاریخ تمہاری تحریروں میں، تاریخوں میں یہ موجود ہے غیر فرار. یہ عربی کا لفظ قبول ہے. اگر اس کا ترجمہ ہم بگوڑے کر دیں جو ہے، اگر اس کا ترجمہ بگوڑا نہیں تو پھر اور بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ بتاؤ کیا ہے؟ کوئی اور بتا دو. بگوڑا ہی ہے نا غیر فرار. یعنی جو فراری ہوتے ہیں، غیر فرار کا مخالف کیا ہے؟ فرار. یعنی اب تک جو آئے وہ فراری تھے. اور ماشاءاللہ اتنے فراری تھے کہ جب رسول کو چھوڑ کے جاتے تھے پہاڑیاں نہیں پہاڑ چڑھ جاتے تھے. صاحب پہاڑیاں نہیں پہاڑ چڑھ جاتے تھے اور دوسری طرف اتر جاتے تھے. اور پتہ نہیں ماشاءاللہ کتنے بڑے ایتھلیٹ تھے، کتنے بڑے ایتھلیٹ تھے کہ بریک لگتی نہیں تھی، تیسرے دن مدینہ پہنچتے تھے. نہیں غور فرمایا؟ توجہ ہے؟ ایک دن بعد میں نہیں، 2 دن بعد میں نہیں، تیسرے دن مدینہ پہنچے.
جب پہنچے تو رسول نے کہا بھی کہا آج پہنچے ہو؟ یا رسول اللہ آج پہنچے۔ رسول نے پوچھا جب تاریخ اٹھاؤ، میں مناظر تو نہیں ہوں لیکن تاریخوں کے حوالے تو دے سکتا ہوں، تاریخیں اٹھاؤ۔ رسول نے پوچھا بھئی کیوں چلے گئے تھے؟ بڑی توجہ بھائی، کیوں چلے گئے تھے؟ کس نے کہا تھا چلے جاؤ مجھے چھوڑ کر؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میدان میں جنگ یاد ہے نا؟ یا رسول اللہ میدان میں آواز بلند ہو گئی تھی محمد قد قتل، محمد قتل کر دی گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آواز بلند ہوئی وہ قتل کر دیے گئے اور یہ آواز ہو گئی کہ جاؤ نکل جاؤ، ہم چلے گئے۔ کہا اچھا یہ آواز آئی تھی؟ کہا میری آواز نہیں سنی تھی، میں بھی تو بلا رہا تھا۔ بھائی محبت فرمائیے۔ اور قرآن نے پیغمبر کی لفظیں ذکر کی ہیں کہ پیغمبر آوازیں دیتے تھے، ایک ایک کو بلا کے کہتے تھے واپس آؤ واپس آؤ واپس آؤ، اور یہ سن کے جا رہے تھے۔ تاریخ میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں 2 آوازیں تھیں، ایک آواز تھی رسول کی واپس آؤ، ایک آواز تھی جاؤ۔ بھائی غور کیجئے گا، میں بڑے اس سے زیادہ میں نرم انداز سے نہیں بات کر سکتا۔ ایک آواز تھی واپس آؤ، یہ واپس آنے کی آواز تھی رسول کی۔ ایک آواز تھی جاؤ میدان سے، وہ قد قتل، وہ قتل کر دے گے جاؤ، یہ آواز تھی۔ علماء نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، تاریخ میں مورخین نے لکھا ہے، آپ کی کتابوں میں موجود ہے، ایک آواز تھی جاؤ، اور انہوں نے لکھا ہے یہ آواز کس کی تھی؟ پیغمبر کی زبان سے یہ لکھے، پیغمبر نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کس کی آواز تھی؟ کس کی آواز تھی؟ پیغمبر نے خود لفظ موجود ہیں کتب تاریخ میں، پیغمبر نے کہا تمہیں معلوم نہیں، یہ ابلیس کی آواز تھی۔ ایسا غور فرمائیے گا، یہ کس کی آواز تھی؟ یہ ابلیس کی تھی، شیطان کی تھی۔ شیطان کہہ رہا تھا جاؤ اور رسول کہہ رہے تھے آؤ۔ بے غور کیجئے گا، شیطان کہہ رہا تھا جاؤ اور رسول کہہ رہے تھے آؤ۔ دونوں آوازیں اس دن اس ٹائم پہ لگی، ایک جانے کی جو ابلیس کی تھی، ایک آنے کی جو رسول کی تھی۔ اب مجھے بتاؤ تو صحیح، صحابہ ہو رسول کے، غور ہے یا نہیں؟ رسول تمہیں بلا رہا تھا، شیطان کہہ رہے تھے جاؤ، رسول کہہ رہے تھے آؤ۔ اگر رسول کے صحابہ تھے آئے کیوں نہیں؟ تمہارا جانا یہ بتا رہا ہے کہ ابلیس کی بات پہ لگ کے، اور پھر خود انہوں نے اقرار کیا جب ہم نے سنا کہ قد قتل اور جاؤ ہم چلے گئے۔ او بھائی مجھے نہیں پتا، میں اب ٹھنڈے انداز سے اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا۔ آپ کی جھولیوں میں، آپ کے دامن میں یہ بات فکری طور پر رکھ رہا ہوں۔ 2 آوازیں تھیں میدان میں، ایک رسول کی تھی ایک ابلیس کی تھی۔ ابلیس کی سن رہے ہیں، رسول کی سن نہیں رہے۔ انسان اسی کی آواز کو سنتا ہے جو اس کا محبوب ہوتا ہے۔ یا علی اللہ کو سلامت۔ آوازیں تو دونوں لگ رہی تھی۔ یہ اب ربیع الاول منانا ہے نا، اس منانے کا کیا مطلب کہ تمہیں پیغمبر کی حقیقت کا ادراک ہی نہ ہو، پیغمبر کی معرفت ہی نہ ہو، پیغمبر کی پہچان ہی نہ ہو، پیغمبر کی عظمت کا پتہ ہی نہ ہو، پیغمبر کی شان کا پتہ ہی نہ ہو، پیغمبر کا عرفان، ان کی عظمت، ان کا مقام، ان کا شرف کیا ہے۔ کیا معنی 12 ربیع الاول منانے کا؟ کیا معنی؟ آمد رسول مرحبا، آمد رسول مرحبا، یہی معرفت ہے فقط؟ یہ نعرے لگتے ہیں نا، جان بھی قربان ہے، فلاں بھی قربان ہے۔ تم کیسے قربان کر سکتے ہو؟ تم تو جانیں بچانے والے ہو۔ تمہارا تعلق ان سے ہے جو جانیں بچا کے رسول کو بھی چھوڑ کے جانے والے ہیں۔
جانے بچانے والے اور ہیں، جانے دینے والے وہ آواز ابلیس کی تھی۔ اچھا یا رسول اللہ وہ ابلیس کی تھی تو ہم پکار رہے ہیں اور رسول کی آواز نہیں سن رہے۔ قرآن کہتا ہے رسول بلا رہا ہے اور ایک ایک کو نام لے کے بلا رہا ہے، ادھر آؤ اور واپس آؤ اور واپس آؤ، لیکن ابلیس کے کہنے پہ لگ گئے، رسول کے کہنے پہ نہیں لگے۔ اور مجھے بتاؤ جو رسول کے کہنے پہ بھئی سنیے گا جملہ فیصلہ کر دے رہا ہوں، جو رسول پہ کہنے پہ نہیں لگے ان کے کہنے پہ ہم کیسے لگ جائیں؟ جو رسول کے کہنے پہ نہیں لگے ان کے کہنے پہ ہم کیسے لگ جائیں؟ امت چلاتی ہے کہ شیعہ قوم کہنے پہ لگ جائے، ان کے کہنے پہ لگ جائے، ہم کیسے لگ جائیں؟ جو رسول کے کہنے پہ نہ لگے، رسول بلاتا رہا، شیطان کہتا جاؤ اور وہ جاتے رہے، تیسرے دن واپس آئے مدینے میں، وہ بھی مدینے میں میدان میں نہیں آئے، غیر فرار، وہ ایک ہی ہے علی، باقی سب فرار، مدینے میں آئے ہیں میدان میں نہیں آئے۔ اچھا وہ ابلیس کی آواز تھی، ہاں میں پکارا تھا میری تو تم نے سنی نہیں، وہ ابلیس کی آواز، رسول نے تصدیق کی، قرآن نے بھی کہا۔ مجھے اب بتاؤ پھر میں ایک دوسری بات آپ کے دامن میں ڈال رہا ہوں، جو لوگ مول صاحب، جو لوگ ابلیس اور رسول کی آواز میں فرق نہ کر سکے، پہچان نہ کر سکے، ان کے ہاتھ میں دین دیا جائے وہ کیسے پہچان کریں گے؟ یا علی اللہ آپ کو سلامت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت۔ یہ جو پہاڑوں پہ چڑھ جانا، دوسری طرف اتر جانا اور تیسرے دن واپس آنا، مجھے انصاف سے قسم اٹھا کے بتا یہ اطاعت رسول ہے؟ یہ اطاعت رسول ہے؟ اگر اطاعت، قرآن تو کہہ رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کو چھوڑ کر، میدان میں چھوڑ کر بھاگ جانا، تیسرے دن واپس آنا، یہ اطاعت رسول ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، حج صاحب بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، نہیں ہے نا اطاعت رسول۔ جو اطاعت رسول سے خارج، میری تقریر مل گئی اس کے ساتھ، جو اطاعت رسول سے خارج، مجھے بتاؤ جو اطاعت رسول سے خارج ہو جائے وہ اطاعت خدا میں رہا یا وہاں سے بھی خارج ہوا؟ خارج ہوا نا؟ اب نتیجہ لے لیجیے، جو اطاعت رسول سے خارج وہ اطاعت خدا سے بھی خارج۔ یہی آیت بتا رہی ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی، یعنی اس کا مطلب ہے جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ اللہ کی اطاعت میں نہیں کرتا۔ جو اطاعت رسول سے خارج وہ اطاعت خدا سے بھی خارج۔ جو اطاعت رسول و خدا سے خارج ہو جائے، اب مجھے بتاؤ اسلام کے اندر ان کا مقام کہاں ہے؟ میں کیا بتاؤں میرا نبی کیسا ہے، میں کیا بتاؤں میرا نبی کیسا ہے، بنا کے چن لیا اللہ نے وہ ایسا ہے۔ کچھ شرم کرو لوگو، تمہیں شرم نہیں آتی، جو نور خدا ہے تمہارے جیسا ہے۔ عجیب بات ہے، ساری دنیا کہتی رسول ہم جیسا، کبھی رسول سے بھی پوچھو کہ تو کس جیسا؟ آپ کی بات میں بات کرنا، ساری دنیا کہتی رسول ہم جیسا، ہم رسول جیسے۔ میں کہتا ہوں کبھی رسول سے پوچھو تم کس جیسے، تمہارے جیسا کون؟ اور وہ ایک ہی کائنات میں ملے گا جسے رسول کعبہ سے اٹھا کے لائے تھے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور عجیب ہے، جسے رسول اٹھا کے لایا تھا اللہ کہتا تھا میرے جیسا، رسول کہتا تھا میرے جیسا۔ اگر نہیں کہتا تھا مجھے بتاؤ،
جب رسول کے ہاتھوں پہ مولود کعبہ تھے، ہاں رسول نے اس کی طرف دیکھا، مولود کعبہ کی طرف، علی کی طرف. آپ کی بات سے میں ادھر مڑ پڑا ہوں، واپس آتا ہوں. ہاں جی، رسول کے ہاتھوں پہ تھے نا علی. فاطمہ بنت اسد کتنی سیانی تھی کہ اس مولود کعبہ کو سوائے پیغمبر کے ہاتھوں پہ کسی اور کے ہاتھ پہ نہیں رکھا. ہاں جی، کسی کے اور کے ہاتھ پہ نہیں رکھا. اور یہ جبار علی تیری عظمت کہ جب تو کعبہ میں آیا، پیدا ہوا، فاطمہ بنت اسد باہر نکلی. عجیب ہے، کوئی آئے یا نہ آئے، کائنات کا رسول لینے آیا. آئے یا نہیں آئے 13 رجب کو، 30 عام الفیل کو لینے آئے یا نہیں آئے، جمعے کے دن آئے یا نہیں آئے، لینے آئے. فاطمہ بنت اسد نے ہاتھوں پہ رکھا. سارا مکہ بیٹھا تھا. 3 دن ہو گئے تو بیٹھا تھا، 3 دن. کیونکہ فاطمہ بنت اسد چند لوگوں کے سامنے کعبہ کی طرف آئی تھی، واپس گئی نہیں تھی. وہ پریشان ہو گئے. ابو طالب زوجہ ابو طالب گئی ہے، واپس نہیں آئے. حتیٰ کہ وہ اتنے پریشان، اٹھ کے آئے، کعبے کے چکر لگائے. ابھی مولانا پڑھ رہے تھے، ہمارے بہت بزرگ عالم دین، خدا غریب کے رحمت کرے، جاڑا صاحب، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ جملے لکھے ہیں اور ان کی کتابوں میں، جو ان کی اپنی تقریر میں بھی استعمال ہوتے ہیں، کہ وہ جو چند لوگ بیٹھے تھے نا، دیکھ رہے تھے فاطمہ بنت اسد گئی اور واپس نہیں آئے. وہ آئے، کعبے کے چکر لگائے، تو پھر آپس میں دیکھ کے کہتے ہیں آگے بڑھی نہیں، پیچھے ہٹی نہیں، اوپر چڑھی نہیں، زمین پھٹی نہیں، گئی تو گئی کہاں؟ توجہ ہے؟ یعنی اللہ آپ کو سلامت رکھے. آگے بڑھی نہیں، پیچھے ہٹی نہیں، اوپر چڑھی نہیں، زمین پھٹی نہیں، تو گئی کہاں؟ نظر تو آ نہیں رہی. چکر لگا رہے ہیں کعبے کے. میں کہتا ہوں تو علی کا مقابلہ کرتا ہے. یہ علی کی ماں ہے جو تمہیں اتنے چکر لگوائے. تمہیں لگانے تھے یا نہیں لگانے تھے؟ علی کی ماں نے کعبے کے چکر لگوا دیے. کرو طواف کعبے کا. اور دوڑتے جا رہے تھے، چکر لگاتے جا رہے تھے. اس رکن کے سامنے جیسے ہی آئے اور اس دراڑ پہ نگاہ پڑی، اور وہ نگاہ اتنی تھی، اتنا وقفہ تھا کہ ان کو کعبہ کے اندر بیٹھی فاطمہ بنت اسد نظر آئی. انہوں نے تبھی تو کہا کہ اور کہیں نہیں گئی، اس کعبے کے اندر. اور وہ دراڑ آج تک موجود ہے. بڑے بڑے بند کرتے کرتے تھک گئے کیمیکل لگا کے، لیکن وہ آج بھی موجود ہے. کھڑے ہو گئے، ادھر ہی گئی ہے. پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن ہو گیا. اب میں اجازت ولادت تو نہیں پڑھنی تھی جشن، لیکن جملہ ادھر سے چل پڑا تو میں بھی لفظ لے آیا ہوں ادھر سے. تو تالا کھولنے کی کوشش کی گئی، لوہار بلائے گئے. میں 2 ہی جملے کہہ دیتا ہوں، نہ تالا کھلا نہ تالا ٹوٹا. حالانکہ ایسا پتھروں کا شہر تھا، پتھر مارا جائے، اینٹ مار کے ہم تالا توڑ لیتے ہیں. پہاڑ ہے، پتھر مارے ہوں گے، لیکن یہ جملے تاریخ ہے، نہ تالا کھلا نہ تالا ٹوٹا. لوہار بھی موجود تھے، بلائے بھی گئے، تالا کھولو، نہ کھلا تو خود تو پتھروں کی دنیا میں رہنے والے تھے، پتھر اٹھا کے مارے ہوں گے، نہ ٹوٹا تالا. آخر بیٹھ گئے. اور یہ تاریخ اسلام کا پہلا دھرنا ہے. آج ہم دھرنوں کے عادی ہیں نا. یہ پہلا دھرنا ہے جو اس وقت ایک کو پتہ چلا، دوسرے کو پتہ چلا، فاطمہ بنت اسد اندر گئی ہیں، واپس نہیں آئے، تالا کھل نہیں رہا، ٹوٹ نہیں رہا، اور لوگ مکے کے آگے آ کے بیٹھ گئے. تیسرا دن وہ دیوار جو پہلے دن شک ہوئی تھی اور بند ہوئی، آج تیسرے دن خود شک ہو رہی ہے. اور فاطمہ بنت اسد اندر سے باہر آ رہی ہیں. دھرنا سامنے لگا ہوا ہے. دھرنا تقسیم ہو گیا، آدھا دھرنا ادھر، آدھا دھرنا ادھر. فاطمہ بنت اسد نے کعبے سے باہر پاؤں رکھا. عجیب ہے، علی کی ماں نے دھرنے کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بتایا، میں تو علی کی ماں ہوں. علی وہ ہے جو حق کو باطل کو تقسیم کر دے گا.
توجہ ہے جانا، آدھا دھرنا ادھر آدھا دھرنا ادھر، سب کی نگاہ فاطمہ بنت اسد پہ تھی، آگے بڑھتی آ رہی، نگاہیں ساتھ ساتھ چلتی آ رہی، جیسے جیسے فاطمہ بنت اسد آگے آتی ہیں ان کی نگاہ بھی، اور فاطمہ بنت اسد کی قدموں سے نگاہ اس طرف چلی گئی بالکل مخالف سائٹ پر، اور ادھر دیکھا، ادھر کعبہ تھا جو درمیان میں راستہ پیدا ہو گیا نا، آدھے ادھر دھرنا، ادھر کعبہ تھا ادھر رسول تھا۔ اللہ اکبر، نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا، ادھر سے کعبہ تھا ادھر رسول تھا، لولا کا مالک۔ علی کعبہ سے نکلے، فاطمہ بنت اسد لے کے نکلی، کعبہ سے لے کے نکلی، چلی نا ہاتھوں پہ اٹھا کے، اور کہاں رکھا؟ رسول کے ہاتھوں پہ۔ نہیں غور فرمایا، توجہ ہے یا نہیں؟ رسول کے ہاتھوں پہ۔ فاطمہ بنت اسد نے بتایا یہ جس کا جانشین وارث ہے اسی کے ہاتھوں میں جائے گا، یہ کسی اور کا جانشین وارث ہے ہی نہیں۔ اگر ہوتا تو کسی اور کے ہاتھوں میں دے دیتی، سیدھا جا کے پیغمبر کے ہاتھوں میں رکھا، پیغمبر نے ہاتھوں پہ اٹھایا۔ بات وہ تھی جہاں سے آپ کی بات چلی، ہاں دنیا کہتی ہے کہ ہم جیسا، ہاں علی ہے رسول کے ہاتھوں پہ آیا، جیسے آپ تو بچہ پیدا ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے نان نقشہ، ناک کس پہ ہے، آنکھ کس پہ ہے، کان کس پہ ہے، ہاتھ کس پہ ہے، ٹانگیں کس پہ ہیں، دیکھتے ہیں نا ہم بھی، ہمارے رواج بھی ہے۔ رسول دیکھ رہے ہیں، اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیجا، جا جبرائیل میرا پیغام پہنچا۔ آنکھوں کو دیکھ رہے ہو، کان کو دیکھ رہے ہو، ناک کو دیکھ رہے ہو، ہاتھوں کو دیکھ رہے ہو، یہ آنکھوں کو دیکھ، یہ عین اللہ ہے، یہ حسن اللہ ہے، یہ نفس اللہ ہے، چہرے کو دیکھ رہا ہے یہ وجہ اللہ ہے، ہاتھوں کو دیکھ رہا ہے یہ ید اللہ ہے، نور کو دیکھ رہا ہے یہ نور اللہ ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے نا، جبرائیل جا کے کہہ دے عین اللہ، حسن اللہ، وجہ اللہ، نفس اللہ، ید اللہ، صبغت اللہ، نور اللہ۔ ابھی جبرائیل یہ سنا رہا ہے، رسول پریشان ہو گئے، کہا جبرائیل میری بھی سن، فقط ایک ہی سنا رہا ہے، یہ کس جیسا ہے، اور آج تجھے پتا چلے گا میں کس جیسا ہوں، لہموں کا لہمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، قلبوں کا قلبی۔ علی ولی اللہ، جسموں کا جسمی۔ اب رسول نے تو پہلے دن بتا دیا تھا میں کس جیسا اور کون ہے مجھ جیسا، اس کا خون میرا خون ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، لحموں کا لامی، اس کی سانس اس کا میرا سانس ہے، اس کا نفس میرا نفس ہے، لحموں کا لامی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، قلبوں کا قلبی، اس کا دل میرا دل ہے، اس کی روح میری روح ہے۔ اللہ اکبر، یہ فقط بدن میں ہی مجھ جیسا نہیں، یہ میرے نفس اور روح بھی میرے نفس اور روح جیسا۔ یہ علی وہ ہے، کل میں علم اس کو دوں گا جو رجلاً قرارن غیر فرار، واپس آ گئے نا اس جگہ، اس کو علم دوں گا جو رجل ہوگا۔ تھک تو نہیں گئے؟ اگر تھک گئے تو میں، ٹائم کتنا ہو گیا جی؟ 4 ہو گئے ہیں، اچھا جی ٹھیک ہے جی، چلیں بات، دل چاہتا ہے۔ کیا میں بات کر رہا تھا؟ ہاں رجلاً قرارن غیر فرار، علم اس کو دوں گا جو غیر فرار، غیر فرار۔ اور دنیا نے جب یہ سنا، رسول نے نام تو نہیں لیا تھا نا، نام نہیں لیا تھا، فقط اتنا کہا کل علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، رجلاً مرد ہوگا، قرارن قرار ہوگا، غیر فرارن غیر فرار ہوگا، نام نہیں لیا۔ اسی لیے اس رات سب جاگتے رہے اور تیاریاں کرتے رہے کہ یہ جملہ لے گیا ہے، اب تک جو آئے ہیں وہ رجل نہیں، وہ قرار نہیں، وہ غیر و فرار نہیں، لیکن ایک موقع رسول نے دے دیا ہے، کل علم اس کو دوں گا۔ اب ہماری مردانگی ثابت کرنے کا موقع ہے۔
بات سمجھ گئے ہو؟ رسول نے اعلان کر دیا، ساری رات جاگتے رہے، صبح جب ہوئی تو سب آگے آگے رسول تھے، جو کبھی رسول کو دکھائی بھی نہیں دیتے تھے آج آگے آگے بڑھ کے تاکہ رسول کی نگاہ ہم پہ پڑ جائے، تاکہ ثابت ہو جائے کہ میں ہی مرد ہوں، میں ہی راجل ہوں، کرار ہوں، غیر فرار۔ رسول نے بھی ایک ایک کو دیکھا۔ اچھا آج تو بھی آ گیا ہے، بس دیکھ کے کہا ہوگا نا وہ لوگ سامنے، اچھا تم بھی آ گئے ہو، تم بھی آ گئے، بات چلتی رہے، تم بھی آ گئے، ایک ایک کو دیکھا، ایک ایک کو دیکھا۔ اب جس پہ رسول کی نگاہ جاتی تھی اندر سے وہ خوش ہو جاتا تھا کہ ابھی رسول مجھے کہیں گے، اس سے ہٹی وہ مردہ ہو گیا، اگلا خوش ہو گیا، ہاں اس سے ہٹی وہ مردہ ہو گیا، اگلا خوش ہو گیا۔ اور رسول نے بھی ایک ایک کو دیکھا، دیکھ کے بعد میں کہا این علی ابن ابی طالب، ایک ایک کی طرف دیکھ کے دوسری طرف نگاہ لے کے گئے۔ رسول کی نگاہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ مردہ ہیں۔ این علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کا وہ جو علی سے بغض رکھتے تھے نا، انہوں نے فوراً کہا، بھئی توجہ کیجئے گا، ٹائم کا ہے نا، انہوں نے فوراً کہا کہ علی کی تو آنکھوں میں درد ہے، تاکہ نہ یہ سلسلہ رہے نہ علی ہو، یہ ہر جگہ پہ علی آ جاتا ہے، ہر جگہ پہ، اور بڑے آگے بڑھ کے جوش سے کہا علی کی تو آنکھوں میں درد ہے۔ توجہ تھی، توجہ رہے کہ ان کے ذہن میں تھا شاید اب جب علی آنکھوں میں درد ہے تو وہ تو اپنے خیمے میں ہے تو اور کسی کو علم دیں گے۔ رسول بھی بڑا قاری رسول تھا، رسول نے جب سنا نا کہ آنکھوں میں درد ہے کہا کوئی بات نہیں، آج ایسی دعا کروں گا پھر قیامت تک علی کی آنکھ میں درد نہیں ہوگا۔ آشوب چشم، بھئی توجہ رہے، آ جائے گی میری توجہ آپ کی طرف ہے، آ جائے۔ رسول کے نے کہا اب آشوب چشم علی کو لایا گیا، اپنا لعاب رسول کی آنکھ پہ، علی کی آنکھ پہ لگایا رسول نے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آئی، اب نتیجہ آپ لے لیجئے گا۔ یا رسول نے لعاب پھینکا تھا کنویں میں، کڑوا پانی میٹھا ہو گیا، جو گھونٹ بھی نہیں پی رہے تو وہ گھڑے کے گھڑے پی گئے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یا لعاب پھینکا تھا رسول نے کنویں میں اور صحابہ نے اس لعاب والا کنویں کا پانی پیا، یا لعاب لگایا علی کی چشم میں، وہاں اس نے لعاب کا اثر یہ تھا کہ آج تک وہ پانی میٹھا ہے، وہ کڑوے سے ختم ہو گیا۔ میں تشریح کرتا لیکن ٹائم نہیں ہے، وہ میٹھا ہو گیا۔ اور علی کی آنکھ میں لعاب لگانے کا نتیجہ یہ کہ جب تک علی زندہ رہے، بے توجہ ہے یا نہیں؟ چھوڑ دیجئے، کوئی نہیں، آ جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ این علی ابن ابی طالب، کہا وہ تو آشوب چشم ہے، کہا بلاؤ علی کو، چاہے لعاب لگایا، جاؤ علی یہ علم تمہارے ہاتھ میں ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اور جاؤ، اور اللہ نے فقط میں نے علم دیا ہے، بھئی غور کیجئے گا۔ آؤ، اچھا جی، آپ میری طرف توجہ کریں، میری آپ ساری بات خراب کر رہے ہیں، بس چھوڑ دیں، میری آواز آ رہی ہے نا آپ تک، آپ بس سنیں۔ رسول نے دیا علم، جو کل اعلان کیا تھا، علم دوں گا اس کے ہاتھ میں جو راج اعلان کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں علم آنے سے علی کے ہاتھ میں رسول کی بات ثابت ہو گئی کہ جتنے لوگ یہاں ہیں اگر ان لوگوں میں کوئی مرد ہے تو وہ علی ہے، اگر کوئی کرار ہے تو وہ علی ہے، اگر کوئی غیر فرار ہے تو علی ہے،
اور وہ علی وہ رسول جس کو اللہ کہہ رہا تھا قل کہہ دے هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے، وہی اللہ کہہ رہا تھا رسول کہہ دے تو نے علم دیا ہے، کہہ دے میری طرف سے اعلان کر دے اللہ نے تیرے ہاتھ پہ فتح دی ہے۔ رجلاً کرارن غیر فرا، تو رسول ان کو بھیج رہا ہے۔ اور پھر میں واپس آ جاؤں اس جگہ، دعوت عام تھی، فَقُلْ تَعَالَوْا آ گئے ہو تو واپس آ گئے ہو، فَقُلْ تَعَالَوْا یہودیوں کو کہا جا رہا تھا چلو مقابلہ کرنے آؤ نا، آ جاؤ تم بھی کر لے آؤ اپنے نفسوں کو ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنی جانوں کو ہم اپنی جانوں کو، تم اپنے بیٹوں کو ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں۔ مجھے انصاف سے بتاؤ، مطلق تھی بات، مطلق تھی، دعوت عام تھی۔ اگر علی جیسا کوئی ہوتا، بے غور کریں، اگر علی جیسا کوئی ہوتا تو علی کی جگہ پہ یا علی کے ساتھ وہ بھی آ جاتا نا۔ اگر علی جیسا کوئی اور ہوتا تو علی کے ساتھ یا علی کی جگہ پہ وہ بھی آ جاتا۔ اگر تمہاری عورتوں میں کوئی فاطمہ جیسی ہوتی تو فاطمہ کی جگہ پہ یا فاطمہ کے ساتھ وہ بھی آ جاتا۔ اگر بیٹوں کی جگہ پہ تمہارے پاس کوئی اور ہوتے تو حسنین کی جگہ پہ یا حسنین کے ساتھ وہ بھی آ جاتے۔ نہیں غور فرمایا؟ جب نہیں آئے 2 دفعہ رسول نے اپنی زندگی میں یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ میرے ساتھ نہ آنا، تم یہیں خیر پر ہو۔ اپنی پوری زندگی میں 2 جگہ استعمال کیا، جائیے ذمہ داری کے ساتھ کرو، 2 جگہ۔ ایک دفعہ بے توجہ صلوات پڑھے بے حق محمد علیہ محمد۔ ٹائم ضائع ہو رہا ہے، میں آپ کی طرف متوجہ ہوں، نہیں تو میں 2 دفعہ زندگی میں یہ رسول نے لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک وہ جو آپ حدیث قدسی پڑھ رہے تھے، جب رسول نے اپنے ساتھ باقی 4 تنوں کو 5 تن مکمل حدیث کے سامنے کیے تو ام سلمہ آگے بڑھی اور آگے یہی جملہ کہا جو علی نے کہا تھا، جو حسن نے کہا، جو حسین نے کہا، جو زہرا نے کہا، یہی جملہ آگے کہا تھا اتاذن لی یا رسول اللہ، رسول کائنات میں بھی آ جاؤں، کہا تھا یا نہیں کہا؟ حدیث کے سامنے ہے اتاذن لی یا رسول اللہ۔ رسول اسلام نے ام سلمہ کو کہا انت علی الخیر، اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، تیرا اس سے باہر رہنا ہی خیر پر ہے، وہ میرا گھر ہے، تو گھر کا حصہ ہے، یہ میری اہل بیت کی 4 دیواری ہے۔ بے توجہ ہے یا نہیں؟ ایک ہے اہل البیت، اہل بیت یہ ہیں، بیت والے وہ ہیں، وہ بیت والے ہیں، یا اہل البیت ہیں۔ تو اہل بیت سے باہر رہے گی تو بہتر، انت علی الخیر، اور اگر تو اندر آ گئی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مفہوم مخالف، کہ تیری بھلائی کا پھر رسول ذمہ دار نہیں۔ تو فاطمہ بنت حسن نے داخل نہ ہو کر اپنے آپ کو بھلائی میں رکھا۔ اب تم جن جنوں کو داخل کر رہے ہو حقیقت میں تم ان کے دشمن ہو۔ فلانا بھی اہل بیت میں، فلانا بھی اہل بیت میں۔ اگر زوجہ اہل البیت میں ہوتی تو رسول فاطمہ بنت اسد کو داخلے کی اجازت دے دیتا۔ رسول نے داخلے کی اجازت نہ دے کر بتایا کہ یہاں زوجہ کا کوئی کام نہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہاں زوجہ کا کوئی کام ہے، یا یہ موقع تھا کہ انت علی الخیر اپنی زندگی میں کہا، یا یہاں عید مباہلہ پہ جب کچھ لوگ آ کے تیار ہوئے تھے خیبر کی طرح، وہ بھی تیار تھے کہ ہم بھی جائیں گے، تو رسول نے انہیں روک دیا، نہ یہاں انہوں نے جانا ہے۔ صلوات پڑھے بے حق محمد وآل محمد۔ اب توجہ ہے، بات ٹھیک ہو گئی۔ رسول نے کہا صلوات پڑھے بے حق محمد وآل محمد۔
رسول نے کہا انتم علی الخیر، تم بھلائی پر ہو، یہی رکے رہو، آگے نہیں جانا، اگرچہ دعوت عام ہے۔ ان کو کہا تم اپنے بیٹے لاؤ، تم اپنی عورتیں لاؤ، تم اپنے نفس لاؤ، دعوت عام میری طرف بھی ہے، لیکن جو میرا نفس ہوگا وہ جائے گا، جو میری بیٹی ہوگی وہ جائے گی، جو میرے بیٹے ہوں گے وہ جائیں گے۔ اب مجھے فیصلہ کر کے بتاؤ رسول کن کو لے کے گیا اور کن کو چھوڑ کے گیا؟ رسول نے فیصلہ کر دیا، جن کو رسول مباہلہ میں لے کے گیا اور ان کو چھوڑ کے گیا، تو مجھے بتاؤ پھر میں فیصلہ نہ کر دوں، جن کو رسول نے چھوڑ دیا انہیں ہم کیسے پکڑ لیں؟ توجہ ہے یعنی اللہ آپ کو سلام، جن کو رسول نے چھوڑ دیا انہیں ہم کیسے پکڑ دیں؟ رسول نے کہا تم بہتر ہو ادھر ہی رہو، اور جہاں تو فقط دینی تھی گواہی، رسول کی گواہی کے لیے تھے نا، اور تو کوئی بات نہیں تھا۔ وہاں رسول نے سلمان کو پہلے بھیجا تھا، جاؤ جگہ صاف کر رہا ہوں، جاؤ ایک پردہ لگاؤ۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ بھائی سنیے گا، آپ نے موبائل سے سنے گا، میں موبائل پورا نہیں پڑھ رہا۔ رسول نے کہا سلمان کو بھیجا، جاؤ جگہ بھی صاف کر کے آؤ، جاؤ پردہ بھی لگا کے آؤ، چھاؤں ہو جائے۔ رسول سلمان سارے صحابیوں میں بوڑھا صحابی تھا، عمر کے لحاظ سے سب سے بوڑھا صحابی تھا، اور سب سے اعلیٰ درجے کا صحابی تھا، منا علی البیت کا مصطفیٰ۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ سلمان کو کیوں بھیجا، کیا ضرورت تھی؟ عجب نے آواز دے سبزواری، میں سلمان کو بھیج اس لیے رہا ہوں تاکہ دنیا کو بتاؤں صحابہ کا مقام ہے اہل بیت کی جگہ صاف کرنا۔ ہم میرے سیکٹری صاحب بتا رہے ہیں تو میں ٹائم بھی انہوں نے دیا تھا 10:30 اور میں ختم کر رہا ہوں، پھر زندگی رہی۔ رسول نے عملاً بتایا صحابہ کی عظمت بس اس میں ہے کہ مقام اہل بیت کو سمجھیں، مقام اہل بیت کی حفاظت کریں، عظمت اہل بیت کو سمجھیں، اہل بیت کے مقام کی صفائی کریں، اس جگہ کی صفائی کریں جہاں اہل بیت نے آنا ہے، یہ صحابہ کا مقام ہے۔ جو اہل بیت کی جگہ کو صاف کریں گے تو صحابی، جو اہل بیت کی جگہ کے آپے بیٹھیں گے وہ اطاعت سے خارج۔ وہ اطاعت سے خارج، اہل بیت کی جگہ پہ بیٹھنا اطاعت سے خارج، اطاعت رسول سے خارج۔ جب اطاعت رسول سے خارج تو اطاعت خدا سے بھی خارج۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اطاعت رسول ہے اطاعت خدا سے خارج ہو گئے، اہل بیت کے مقام پہ بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب مجھے بتاؤ اطاعت سے خارج ہو کر اب بتاؤ اسلام میں ان کا مقام کہاں ہے؟ اب بتاؤ اسلام میں ان کا مقام کیا ہے؟ کہاں ان کا مقام؟ جن کا مقام ہمیں اسلام میں نظر ہی نہیں آتا، جن کا مقام ہمیں اسلام میں دکھائی نہیں دیتا، ان کی طرف ہم دوڑیں، ان کے پیچھے ہم جائیں۔ ہمارا قصور یہ ہے، آخری یہاں سے مسائل شروع کر رہا ہوں، بس 2 جملے اپنے ٹائم پہ بات کر رہا ہوں۔ ہمارا قصور یہ ہے، ہم ادھر گئے جدھر رسول لے کے گیا۔ یہ قوم، ہمارا مسلک، ہمارا مذہب، ہمیشہ مذہب اور دین کے حوالے سے ادھر گئے ہم جہاں رسول لے کے جا رہا ہے۔ جہاں رسول نہیں لے کے جاتا نا ہمیں، ہم وہاں نہیں جاتے۔ اور ہم ان کے پیسے پیچھے کیسے جائیں جنہوں نے فقط مقام اہل بیت کو آ کے بیٹھے ہی نہیں، غصب بھی کیا، اور فقط غصب ہی نہیں کیا، اہل بیت کو جھٹلایا بھی۔ میں نے جملہ کہہ دیا، 2-3 منٹ ہے، میں اس میں سے بات کرتا ہوں۔ جن کی صداقت کی گواہی قرآن دے، جن کی طہارت کی گواہی قرآن دے،
ابھی موبائلہ کے جملے میں نے آپ کی خدمت میں کہے، رسول نے کہا میں ان کو لاتا ہوں، اور پھر مل کے لعنت اللہ علی القاذبین، یہ پہلا جلوس ہے جو رسول نے نکالا، اور یہ پہلا جلوس ہے جس میں رسول نے تبرہ کیا۔ لعنت اللہ علی القاذبین، یہ تبرہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور جس میں یہ پہلا جلوس ہے جس میں اللہ کے رسول نے تبرہ کے لیے دعوت دی۔ آؤ مل کر ہم بھی تبرہ کرتے ہیں، تم بھی تبرہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمارا مذہب ہے تبرہ کرنے والا، ہم جھوٹوں کے پیچھے نہیں چلتے، جھوٹوں پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہی ہے، گالیاں نہیں ہیں، جھوٹ پہ لعنت بھیجنا گالی نہیں ہے، فوش اور گالی کی اجازت اسلام میں نہیں۔ ہم جھوٹوں پہ لعنت بھیجتے ہیں، جھوٹوں کے پیچھے چلنے والے نہیں۔ اور ایسے کے پیچھے کیسے چلیں جو ان کا غصب کر اور پھر انہیں جھٹلائیں، جن کی صداقت کی گواہی قرآن دے۔ رسول جس کے لیے کہے کہ میری فاطمہ بیٹی صدیقہ ہے، یہ نہیں کہا صادقہ، یہ نہیں کہا سچی ہے۔ صادقہ اور صدیقہ میں فرق ہے۔ صادقہ اس بی بی کو کہا جاتا ہے جو سچ بولے، صدیقہ اس بی بی کو کہا جاتا ہے جو کہہ دے وہ سچ ہو جائے۔ صدیقہ اس بی بی کو کہا جاتا ہے جو کہہ دے، اور تاریخ میں مثال موجود ہے۔ شام کو بچوں کو کہا، بیٹوں نے آ کے کہا اماں ہمارا عید کا لباس، کا بیٹا درزی کے پاس ہے۔ ساری تاریخ اسلام مانتی ہے کوئی درزی نہیں تھا، کسی درزی کو کپڑے نہیں دیے تھے، لیکن صادقہ کہتے ہی اسے ہیں جو کہہ دے وہ سچ ہو جائے۔ چونکہ صادقہ نے کہا تھا درزی کے پاس ہے، صبح جبرائیل جب کپڑے لے کے آیا اللہ نے تنبیہ کر کے کہا آج یہ نہ کہنا کہ میں جبرائیل ہوں، آج کہنا انا خیاط الحسنین۔ جس کی صداقت کی گواہی اللہ دے، رسول دے، میری بیٹی صدیقہ ہے، وہ جب دربار میں پہنچے اسے کہا جائے تو گواہ پیش کر، اس سے گواہ مانگے جائے۔ حاجرکم اللہ، اللہ آپ کی عبادت قبول کرے۔ میرا ہو گیا مسائل، زیادہ لمبا نہیں کروں گا، بس گریہ آ گیا۔ اس سے گواہ مانگے جائے۔ گواہ مانگنے جرت تھی، تعدی تھی، ظلم تھا۔ اگر مانگ لیا تو بی بی نے انکار نہیں کیا، پیش کیا۔ ام ایمن کو گواہ کے طور پر پیش کیا، علی کو گواہ کے طور پر پیش کیا، حسن اور حسین کو گواہ کے طور پر پیش کیا۔ کہا علی کی گواہی قبول نہیں کریں گے تیرا شوہر ہے، حسنین کی گواہی قبول نہیں کریں گے تیرے بیٹے ہیں، ام ایمن کی گواہی قبول نہیں کریں گے تیری کنیز ہے۔ مجھے بتاؤ مباہلہ میں اللہ نے حسنین کی گواہی کو قبول کیا، علی کی گواہی کو قبول کیا یا نہیں کیا؟ کیا۔ اگر مباہلے میں حسنین کی گواہی قبول، اگر مباہلے میں علی کی گواہی قبول، اگر مباہلے میں زہرا کی صداقت قبول، تو آج جب اس دربار میں آئی ہے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ اس نے ایسی جرت کیسے کی، سر اٹھا کے سیدہ کی طرف دیکھ کے کہے کہ نہیں تیرا دعویٰ سچا نہیں۔ میرا تو جگرا نہیں بنتا کہ میں کہوں کہ بی بی جو جملے اس نے کہے، تیرا دعویٰ سچا نہیں، تو دعوے میں سچی نہیں ہے، گواہ پیش کر۔ اور گواہ پیش کے تو جھٹلا دیے۔ جو صدیقہ جس کی گواہی اللہ قبول کرے، جس کے دروازے پہ رسول کھڑا ہو کے سلام کرے، جس کا کھڑے ہو کر استقبال کرے، جس کے ہاتھوں کو رسول بوسہ دے، جسے رسول اپنے مقام پہ اجلس مجلس سے ہی اپنے مقام پہ لا کے اپنی جگہ پہ بٹھائے، اگر دربار میں آئی گئی تھی، میرے آخری جملے ہیں، اگر دربار میں آئی گئی تھی، نہ دیتے حق، شاید یہ قوم نہ روتی، کم از کم بی بی کو جھٹلاتے نہ، کم از کم گواہوں کا انکار نہ کرتے۔ خدا کی قسم وقت جھٹلایا نہیں،
فقط گواہوں کا انکار نہیں کیا، میں نے قسم اٹھا کے کہا آخری جملے، فقط گواہوں کا انکار نہیں کیا، فقط گواہوں کو جھٹلایا نہیں، فقط بی بی کا انکار، اسے جھوٹا نہیں کہا، یہی نہیں کہا، بلکہ اتر کے کیا کیا، تلوار کو الٹا کر کے اس کا قبضہ بی بی کے ہاتھ پہ مارا، بی بی کا بازو توڑ کے رکھ دیا، بی بی کی پسلیاں زخمی کر دی، اور بی بی گواہی دیتی ہے جب تک میں زندہ رہی میں پاسا لے کے سو نہ سکی۔ اجرکم اللہ۔ اور آخری جملہ یہ مولا علی کا ہے، جب غسل دے رہے تھے نا، ایک دفعہ علی کی چیخ نکل گئی، جیسے چیخ نکلی ہے فضہ نے کہا یا علی آداب عرب کے خلاف ہے کوئی شوہر اپنی بیوی کے لیے اتنا روئے، کہا فضہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری زوجہ چلی گئی، کہا پھر کس لیے رو رہا ہے؟ میں اس لیے رو رہا ہوں میں زہرا کے وہ زخم دیکھ رہا ہوں جو اس نے مجھے اب تک بتائے نہیں تھے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سترہ ربیع الاول سالانہ جشن آمد سال ہیں، امام برگاہ سجادی اکھڑا شاہ آمد سال بھی منعقد ہوگا، جس سے علامہ سید محمد تقی نقوی آف ملتان، مولانا اقبال حسین خان قمی، علی حسنین نقوی، چودھری عباس رضا جھنڈوی، اقدار قریشی، زین عباس جفان، ناصر عباس تین، مولانا مبشر حسن عسکری، اجاز زین، مار سجاد حسین درگڑ، اظہر خان بلوچ، شجاعت گیلانی اور دیگر کئی ذاکرین خطاب فرمائے گئے۔ حاجی صاحب کی لو فرمائے رہے 17 ربیع الاول ٹھیک ہے، سن دے بیٹھیں سارے کی لئے 17 نمار صاحب اور اندر پروگرام ہوندہ ہوئے آدھن میرے ہی ہو سمونی 10 ربیع الاول امام برگاہ حیدریہ سالار وین سیدان یعنی پرسو سالانہ مجلس اعزا ہوگی، کافی علماء و ذاکرین خطاب فرمائیں گے، آپ مومنین سے شرکت کے پیر ہیں، زینت ممبر ہیں، یاد اسلاف، پشت در پشت صدا خانی ہے، اہل بیت کرنے والی شخصیت، لنگا خاندان کے چشم و چراغ ذاکر جناب اون عباس لنگا صاحب آف پکھر، اور ان کے بعد فاضل جوان قبلہ علامہ عامر عباس حمدانی آف لیا خطاب فرمائیں گے، باواز بلند صلوات۔ التماس سے دعا برائے حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، من ساعۃ اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وَأَيْنَنْ حَتَّى تُسْرِنَهُ وَالزَّكَاةَ